یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمایا، یہ اونچی اونچی الماریوں میں سجا کر رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا کہ گھروں میں اس کو وہ چھت کے پاس کوئی خاص بہترین قسم کی چھوٹی سی الماری بنا کے وہاں پہ رکھ دو اور کہو اللہ کے قرآن تو اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ ہمارے ہاتھ تجھے لگنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بہانہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا۔ اے قرآن تو اتنا اونچا ہے کہ ہمارے سر سے بھی اونچا رہو، ہم چاہتے ہی نہیں کہ تو نیچے آ جائے تو تجھ سے ہم کوئی ہدایت پا جائیں، تجھ سے کوئی سبق حاصل کر لیں تاکہ ہماری نجات کا کوئی سامان پیدا ہو جائے۔ یہ بہانہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر نہیں چلے گا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور جب اس پر عمل کیا جائے گا تو رب کائنات اپنی بارگاہ سے عمل کرنے والوں کو جنت کی صورت میں انعام عطا فرما دے گا۔ اور مثالات جان ہدایتی اکثر لوگ کا تائیں نیکانو رب جنت دیوے اتے فاسق لین سزائی۔ قرآن مجید جب اترتا رہا نا تو لوگ اس کے بارے میں بڑا کچھ کہتے رہے کہ جناب والا یہ تو بندوں کا کلام ہے، یہ مسلمانوں کے نبی خود بنا کر لے آتے ہیں اور آ کر ہم کو سنا دیتے ہیں۔ مگر رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر ان کو چیلنج کیا، فرمایا اگر تم کہتے ہو نا یہ بندوں کا کلام ہے تو میرے محبوب کے بارے میں الزام تراشیاں کرتے ہو کہ ان کا کلام ہے، کہتے ہو بندے کا کلام ہے، تمہاری نظر کے اندر میرا محبوب بھی بندہ، تم بھی بندے، وہ بھی عربی تم بھی عربی، اور وہ بھی فصاحت و بلاغت کو جاننے والے تم بھی جاننے والے، جاؤ اپنے سارے حمایتی اکٹھے کر لو اور اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ جب نہیں لا سکے فرمایا ایک صورت بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے ارے لاتے تو تب اگر یہ بندے کا کلام ہوتا، بندہ بندے جیسا کلام کر سکتا ہے، سارا نہ صحیح کچھ نہ کچھ بندے کے کلام جیسی مماثلت بندہ کلام کے اندر پیدا کر ہی لیتا ہے یاروں دوستوں کی تائید اور مدد حاصل کر کے، مگر یہ کلام تھا رب کائنات کا، یہ کلام تھا خالق کائنات کا، یہ کلام تھا ارے مالک کائنات کا۔ اس واسطے جب رب کائنات نے چیلنج کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جاؤ اپنے سارے حمایتیوں کو اکٹھے کر لو اور اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، یہ چیلنج امام الانبیاء کی حیات ظاہری تک محدود نہ تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، ارے قیامت تو آ سکتی ہے۔ رب کائنات کی عزت کی قسم اس قرآن کے کلام جیسا سارے کافر مل کر ایک جملہ بھی تیار نہیں کر سکتے۔ اے فرقان خزانہ ربی دا پاک نبی والے آیا، اے قرآن خزانہ ربی دا تے پاک نبی والے آیا، ہر پرواز
دادی حاکم حکم لگایا علامہ بولے گھر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن علامہ فرماتے ہیں بندے اگر تو مسلمان ہو کر جینا چاہتا ہے نا تو میں تجھے اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں اور کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں کائنات کی اور بڑی بڑی کتابوں کا سہارا لینے کی ان کو اٹھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے علامہ کیا کریں فرمایا گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن اگر تو مسلمان ہو کر جینا چاہتا ہے تو میری نصیحت یاد رکھ لے نیست ممکن جز بقرآن زیستن اگر تم مسلمان ہو کر جینا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنا کر اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا اوڑھنا اور بچھونا کر لے رب کائنات تجھے مسلمان والی زندگی عطا کر دے گا